يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن مبتسما حلوا كالنور يسعى ليعمر دنياه وهو رقيق الطبع صبور. الإسلام سلام فينا يزرع فينا. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. احباء الکرام، بہت سے لوگ آج یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ چہرے کا پردہ تو فرض نہیں ہے، لیکن اس خلاف کے پیچھے جو حقیقت ہے اس کو بیان نہیں کرتے. کتمان علم شرعی کو چھپانے سے کام لیتے ہیں اور فتنوں اور بے راہ روی کی راہوں کو لوگوں کے لیے ہموار کرتے ہیں. ایسے لوگ استعمار کی پیداوار ہیں، یہ مغربیت زدہ لوگ ہیں، ان کے افکار اور ذہن مغربیت زدہ ہیں. حالانکہ چہرے کے پردے کے بارے میں اگرچہ اہل علم میں اختلاف موجود ہے، لیکن اس بات پر تمام امت مسلمہ کے اہل علم کا اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا یہی اکمل ہے، یہی افضل ہے، یہی احسن ہے. اور اسی طرح اس بات پر بھی تمام اہل علم کا اجماع ہے، اتفاق ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا تب فرض ہو جاتا ہے جب عورت نے چہرے پر سامان زینت پہن رکھا ہو یا چہرے پر میک اپ کیا ہوا ہو. اسی طرح اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے، اجماع ہے کہ اگر عورت جوان ہو، خوبصورت ہو اور فساق کی کثرت ہو تو پھر اس عورت کے اوپر چہرے کا پردہ کرنا فرض ہو جاتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ حالات فتنے کے حالات میں، کثرت فساق کی موجودگی میں چہرے کا پردہ کوئی مستحب چیز نہیں ہے، کوئی افضل چیز نہیں ہے، کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، بلکہ فرض ہے، واجب ہے. نہ کرنے پر عورت گناہگار ہوگی. پھر چہرے کے پردے کے بارے میں جو اختلاف ہے یہ محض ایک نظری، ایک کتابی، ایک فکری خلاف رہ جاتا ہے جس کا مسلمانوں کے عمل واقع سے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے مسلمان امت کا عمل چہرے کے پردے پر ہی رہا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد سے لے کر آج تک باعمل خواتین کا عمل ہمیشہ چہرے کے پردے پر ہی رہا ہے. مستدرک الحاکم میں اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ حدیث مروی ہے کہ کننا نغطی وجوہنا من الرجال، کہ ہم اپنے چہروں کو مردوں سے چھپایا کرتی تھی. یہ صحابیات کا عام دستور، عام رواج تھا، اور کسی ایک صحابیہ سے، کسی ایک تابعیہ سے یہ بات پائے ثبوت تک نہیں پہنچتی کہ انہوں نے اپنے چہرے کو اجنبی مردوں کے لیے ظاہر کیا ہو. آپ غور تو کریں کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کبھی اپنا چہرہ ننگا کر کے گھر سے باہر نہیں نکلی. یہی وجہ ہے کہ مختلف علاقوں کے علماء اور مختلف وقتوں میں آنے والے علماء وہ اس بات کی صراحت کرتے رہے ہیں کہ امت مسلمہ کا عمل ہمیشہ چہرے کو ڈھانپنے پر ہی رہا ہے. ابو حامد الغزالی جو 5ویں صدی ہجری کے عراقی عالم ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی کتاب احیاء علوم الدین میں کہ وَلَمْ يَزَلِ الرِّجَالُ عَلَى مَمَرِّ الزَّمَانِ مَكْشُوفِي الْوُجُوهِ وَالنِّسَاءُ يَخْرُجْنَ مُنْتَقِبَاتٌ. فرماتے ہیں کہ مرد تو ہمیشہ اپنا چہرہ ظاہر کر کے ہی گھروں سے نکلتے رہے ہیں، لیکن خواتین جب بھی گھروں سے نکلتی تھیں منتقبات، نقاب میں ہویا کرتی تھیں. اور اندلس سے ابو حیان الاندلسی 8ویں صدی ہجری کے عالم، وہ اپنی تفسیر البحر المحیط میں کہتے ہیں کہ وَكَذَا عَادَةُ بِلَادِ الْأُنْدُلُسِ، اندلس کے لوگوں کی یہی عادت ہے، لا يظہر من المرأة الا عینها الواحدہ، عورت کی تو صرف ایک آنکھ واضح ہوتی ہے، عورت کی تو صرف ایک آنکھ ظاہر ہوتی ہے. اور 9ویں صدی ہجری میں مصری عالم ابن حجر الاسقلانی وہ فتح الباری میں کہتے ہیں استمرار العمل على جواز خروج النساء الى المساجد والاسفاق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال. کہتے ہیں کہ امت مسلمہ کا عمل اسی بات پر جاری رہا ہے کہ عورتیں مسجدوں میں بھی جائیں گی، بازاروں میں بھی جائیں گی، سفروں پر بھی جائیں گی، لیکن منتقبات، نقاب کی حالت میں ہوں گی، چہرہ ڈھکا ہوا ہوگا تاکہ ان کو مرد نہ دیکھ لیں. اور ایک اور مقام میں فتح الباری میں فرماتے ہیں کہ وَلَمْ تَزَلْ عَادَةُ النِّسَاءِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا
यस्तुरन वजूहहुन्न इंदल अजानिबी, कि पहले और अब हमेशा से औरतों की आदत यही रही है कि वो अपने चेहरों को ढांपती हैं। और आलिम यमानी मोहम्मद इब्न अली अल-मौज़नी फरमाते हैं कि लम यज़ल अमलुन नास क़दीमन व हदीसा फी जमीअल अमसार वल अक़तार फतसामहुन लिल अजूज़ फी कश्फ वजहिहा वला तसामहुन लिश्शाबति व यरौनहु औरतन व मुनकरा। कहते हैं कि लोगों का अमल हमेशा से इसी पर रहा है, पहले भी और अब भी, तमाम मुसलमानों के इलाकों में और उनके शहरों में, कि वो बूढ़ी औरत को तो चेहरा जाहिर करने की इजाजत देते हैं, लेकिन अगर नौजवान औरत ऐसा करे तो वो उसे बेसतरी, बेहिजाबी और एक मुनकर करार देते हैं, यानी एक काबिल नकीर अमल समझते हैं, एक ऐसा अमल समझते हैं जिस पर इनकार किया जाता है। इसीलिए आज से 150 साल पहले जब तस्वीर वाला कैमरा इजाद हुआ और तस्वीर ली जाने लगी, तो जो मुसलमान इलाकों की तस्वीर मौजूद हैं कदीम वक्त की, उसमें आप तुर्किस्तान, हिंद, अफगानिस्तान, ईरान, इसी तरह हिजाज, इराक, शाम, यमन, मिस्र, मगरब अरबी, यहाँ की खवातीन की जो तस्वीर मौजूद हैं वो ऐसे अबाए में हैं और ऐसे बुरकों में हैं कि जिनमें उनका चेहरा भी ढपा हुआ है। यानी ये जो मसला है कि औरत अपने चेहरे को जाहिर करती है, ये महज इस्तिग़राब के बाद, मगरिबियत ज़दा होने के बाद और इस्तेमार के बाद, सलीबी इस्तेमार के बाद ये मसला जो है मुसलमानों में आम हुआ है और फितना पैदा हुआ है। बाकी अगर कोई मुसलमान कुरान करीम की आयत में जो आयत हिजाब हैं, 3 आयतें ऐसी हैं जो हिजाब की आयतें हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजाब से मुतल्लिक हदीस में गौर फरमा ले, तो उसके लिए इस बात में कोई शक व शुबा नहीं रह जाएगा कि चेहरे का पर्दा करना ही शरीयत का तकाजा है। इख्तिसार के साथ मैं आपके सामने अर्ज करता हूं, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि वइज़ा सअलतुमूहुन्न मताअन फस्अलूहुन्न मिन वराइ हिजाब। सहाबा किराम को हुक्म दिया कि जब तुमने अज़वाज मुतहरात से कोई चीज लेनी हो तो हिजाब के पीछे से उनसे उसका सवाल करो, और उसकी वजह बयान फरमाई, ज़ालिकुम अत्हरु लिकुलूबिकुम व कुलूबिहिन्ना, ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिलों के लिए भी ज्यादा पाकीज़ा है और उनके यानी अज़वाज मुतहरात के दिलों के लिए भी ज्यादा यही पाकीज़ा है। आप गौर फरमाइए कि इस आयत में हिजाब की जो वजह बयान की गई है वो है तहारत क़ल्ब, दिल की पाकीज़गी। और दिल की पाकीज़गी जैसे अज़वाज मुतहरात और सहाबा किराम के लिए जरूरी थी, उससे कहीं ज्यादा दीगर खवातीन के लिए और दीगर मर्दों के लिए जरूरी है। तो जब उनके बारे में कह दिया गया कि अगर तुमने उनसे किसी चीज का सवाल करना है तो हिजाब के पीछे से करो, और हिजाब को मुतलक रखा गया, चाहे वो कोई दीवार हो, कोई ओढ़ हो, कोई चीज हो, कोई चादर हो, लेकिन हिजाब होना चाहिए, मुकम्मल पर्दा होना चाहिए। तो फिर आम मोमिन औरतों के लिए तो हुक्म ज्यादा ताकीदी हो जाएगा और ज्यादा जरूरी हो जाएगा। दूसरी आयत अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया कि या अय्युहन नबी कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन ज़ालिका अदना अन युअरफ़न फला युज़ैन व कान अल्लाहु गफ़ूरर रहीमा। अब इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ए नबी, आप अपनी बीवियों से फरमा दीजिए, अपनी बेटियों से फरमा दीजिए और अहले ईमान की औरतों से कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन, कि वो लटका लिया करे ऊपर से अपनी चादरों का कुछ हिस्सा। अदना युदनी इदनाअन, ये जो इदनाअन मस्तर है इसका माना होता है करीब करना, और जब ये अपने माँ बाप की तरफ अला के साथ मुताद्दी हो, यानी जब इसके बाद अला आ रहा हो, तो फिर इसका माना होता है इरखा, डाल लेना, ऊपर से किसी चीज का लटका लेना। तो यहां पर जलबाब के बारे में कहा जा रहा है कि मुसलमान औरतों को आप अपनी अज़वाज मुतहरात को और अपनी बेटियों को आप ये कह दें कि युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, कि वो अपने ऊपर से अपने जलबाबों के एक हिस्से को अपने ऊपर से लटका लिया करें, यानी कि पूरा जिस्म अच्छी तरह ढांपें और एक हिस्सा उस चादर का वो अपने ऊपर से अपने ऊपर ले लें, जिसको हम अपने उर्दू जुबान में घूंघट निकालना कहते हैं। अब बताइए कि अगर औरत सर पर चादर डालेगी तो चेहरा ढकेगा कि नहीं ढकेगा? लाजमी सी बात है कि चेहरा ढकेगा, जब मकसूद ये हो, शरीयत का हुक्म ये हो कि सर पर चादर ऐसे डाली जाए
کہ جو نیچے کو لٹک جائے۔ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر یہ کی کہ امر اللہ نساء المؤمنین اذا خرجن من بیوتہن فی حاجۃ ان یغطین وجوہہن من فوق رؤوسہن بالجلابیب ویبدین عینا واحدہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دے دیا ہے کہ جب وہ اپنے گھروں سے کسی کام کے لیے نکلیں تو اپنے چہروں کو اپنے اوپر سے یعنی اپنے سروں کے اوپر سے ڈھانپیں جلابیب بڑی چادروں کے ساتھ، وَيُبْدِينَ عَيْنًا وَاحِدًا اور ایک آنکھ کو ظاہر کریں یعنی راستہ دیکھنے کی ضرورت کی وجہ سے۔ اس آیت کی تفسیر میں امام طبری نے اپنی تفسیر میں اس اثر کو نقل کیا ہے، اور احمد ابن حنبل رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ جیسے علماء نے اس اثر پر صحت کا حکم لگایا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ بھی فرمایا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، کہ خواتین نہ ظاہر کرے اپنی زینت کو الا ما ظہر منہا، الا کہ جو از خود ظاہر ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ الا ما اظہرن منہا، الا کہ جسے وہ از خود ظاہر کر دے، نہیں، یعنی اگر بغیر قصد کے کچھ ظاہر ہو جائے تو وہ تو مستثنا ہے، لیکن اگر قصداً کسی چیز کا اظہار کیا جائے اپنی زینت میں سے تو وہ جائز نہیں ہے۔ تو جب عورت چہرے کو ظاہر کرتی ہے تو قصداً کرتی ہے یا بغیر قصد کے؟ یقیناً قصداً کرتی ہے، لہٰذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر سنن ترمذی کی صرف اس ایک حدیث میں غور کر لیا جائے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ عورہ، عورت اجنبی مرد کے لیے پوری کی پوری عورت ہے۔ عورت یعنی قابل ستر چیز ہے جس کو چھپانا ضروری ہے، یعنی اجنبی مرد کی نظر سے عورت کے پورے وجود کا چھپنا ضروری ہے، اس کے سر سے لے کے پیر تک کچھ بھی نظر نہیں آ سکتا۔ یہ جو آنکھوں کے نکالنے کی اجازت ہے وہ تو صرف رستہ دیکھنے کی ضرورت کی وجہ سے ہے۔ ان دلائل پر اگر کوئی مسلمان سنجیدگی سے غور کر لے تو انشاءاللہ اس کے لیے مسئلہ واضح ہو جائے گا کہ عورت کے چہرے کو ڈھانپنے میں ہی سلامتی ہے، احتیاط ہے اور عفت و حیا ہے۔ وبہذا القدر نکتفی وباللہ تعالی التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔